السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ مولا علی سیریز کی قسط نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ غزوہ احد سے پہلے نبی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح مولا علی سے کرنے کا فیصلہ کیا، اور بی بی فاطمہ کو یہ بات فرمائی کہ میں اپنے خاندان کے سب سے بہترین شخص کے ساتھ تمہارا نکاح کرنے جا رہا ہوں، اور مورخین نے یہ الفاظ نقل بھی کیے ہیں۔ بہرحال سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اس کے اوپر کوئی اپنی کسی قسم کی ایسی بات نہیں کہی، حالانکہ مولا علی کی اس وقت جو مالی حالت تھی اس کا اگر ہم تذکرہ کریں تو نبی علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے شادی وغیرہ کے لیے، تو آپ کے پاس جو کل آپ کا اثاثہ تھا وہ آپ کی زرہ تھی، آپ کا جو تلوار تھی، اور اس کے علاوہ جو آپ کو ابھی جو اس سے پہلے غزوہ بدر ہوئی تھی اس میں ایک مال غنیمت سے ایک اونٹنی ملی تھی، اور اس کے بعد خمس سے جو ملنے والا ایک اونٹ یا اونٹنی تھی، یہ آپ کے ٹوٹل کائنات تھی۔ تو ہوا یہ کہ جب شادی کی تیاریاں کرنے کا کہا گیا مولا علی کو، یا نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی یہ کیا گیا، تو ایک واقعہ محدثین نے نقل کیا ہے، امام بخاری بھی اس کو صحیح بخاری کے اندر لے کے آئے ہیں، کہ حضرت علی جب شادی کی تیاریاں کرنے کے لیے یا ولیمے کی تیاریاں کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے سوچا کہ وہ جو اونٹ ہے میرے پاس، میں ان سے ہی کچھ فائدہ اٹھا لوں، اور ان کے اوپر کچھ سامان لاد کر، یا ازخر گھاس جو ہے وہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ وہ لاد کر بیچ دوں اور کچھ سامان اکٹھا ہو جائے ولیمے کے لیے۔ تو آپ جب نکلتے ہیں ان اونٹوں کی طرف یا انصار کی طرف جہاں اونٹ بندھے ہوتے ہیں، تو آپ جاتے ہیں تو وہاں اونٹ غائب ہوتے ہیں، تو پتہ کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو حضرت حمزہ جو ہیں، جو ان کے چچا ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ آپ وہاں جاتے ہیں مولا علی تو دیکھتے ہیں حضرت حمزہ اور کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ایک محفل جمائی ہوتی ہے، اور وہاں پہ ایک مغنیہ بھی بلائی ہوتی ہے، اور وہاں پر ایسے مشروب کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اس وقت حرام نہیں ہوا تھا، یعنی حرمت شراب سے پہلے کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تو مولا علی وہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے اونٹ جو ہیں ان کا برا حال ہوا ہوا ہے، ان کو یعنی ان کی کلیجہ نکال کے ان کو ذبح بھی کر دیا گیا ہوا ہے۔ تو مولا علی کی کچھ تلخ کلامی بھی ہوتی ہے حضرت حمزہ سے، خیر وہ کیونکہ ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ ان سے بات کر سکیں، تو مولا علی رنجیدہ ہو کر نبی علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کو سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام بھی بہت رنج میں حضرت علی کے ساتھ فوری نکلتے ہیں، اور ان کے ساتھ غالباً زید بن حارثہ بھی آتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ آتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کو چادر دیتے ہیں، آپ چادر لے کر باہر نکلتے ہیں، مولا علی کے ساتھ چلتے ہیں کہ ان کا یہ مسئلہ حل کروایا جائے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں واقعی وہی سچویشن ہوتی ہے جو مولا علی نے بیان کی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غزوہ بدر کے اندر بہت زبردست طریقے سے جنہوں نے جنگ کی تھی، وہ وہاں پر اس وقت ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ بات صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے۔ خیر نبی علیہ السلام اس حالت کو دیکھ کر وہاں سے نکل آتے ہیں۔ بہرحال یہ تو شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ تھا، اور وہ نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ ایسی بات بھی کرتے ہیں کہ جو نہایت نازیبا ہوتی ہے، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام جب ان کا نکاح فرماتے ہیں تو اس سے پہلے ان کا جہیز جو ہے وہ بھی بدایہ والنہایہ امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ جو جہیز ہے نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی بیٹی کو جہیز بھی دیا، جس کے اندر ایک چکی ہوتی ہے، ایک تکیہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک کوئی اوڑھنا یا بچھونا، کوئی چادر وغیرہ اس طرح کی بھی چیز ہوتی ہے، جو آپ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جب نکاح میں دیتے ہیں تو وہ بھی ساتھ ان کو دے دیتے ہیں۔ یہاں پر کچھ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تھے مولا علی کہ اتنی بے سر و سامانی کا عالم تھا،
21 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عمر کچھ مورخین 15، کچھ 17، 18 تک اس رینج میں بتاتے ہیں۔ اس وقت آپ خود اپنے اس بھائی، اپنے اس چچا زاد بھائی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں اپنی بیٹی کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا عالم ہے مالی لحاظ سے حضرت علی کا، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایمانی لحاظ سے مولا علی کس نہج پر فائز ہیں۔ تو اس لیے آپ ایمان علی کو دیکھتے ہیں اور مولا علی کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، مال و دولت کو نہیں دیکھتے۔ تو کیا آج ہم مولا علی کی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے اپنے سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ تو خیر، آپ کا نکاح ہوتا ہے، ولیمہ ہوتا ہے، اس کے بعد بی بی فاطمہ آپ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارتی ہیں۔ اس کے بارے میں بھی اس کے کچھ واقعات اگلی اقساط میں کوشش کریں گے، نقل کریں گے۔ اس کے بعد غزوہ احد کا معرکہ آ جاتا ہے، جس کے اندر مولا علی کی شجاعت کے وہ جوہر امت مسلمہ دیکھتی ہے کہ آج بھی مورخین اس کے اوپر عش عش کر اٹھتے ہیں۔ جس وقت گھمسان کی جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور جنگ فل پیک پر پہنچ جاتی ہے، اور ادھر سے مصعب بن عمیر کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے اور بہت سے صحابہ زخمی ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف یہ افواہ بھی پھیلا دی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت نبی علیہ السلام یا اس سے کچھ پہلے نبی علیہ السلام ایک جگہ پر رایت الانصار کے اوپر، مقام کے اوپر مولا علی کو بلاتے ہیں، اور علم مبارک یا جھنڈا مولا علی کو پکڑاتے ہیں جنگ کرنے کے لیے، اور آپ جنگ کا آغاز کرتے ہیں، مزید آغاز کرتے ہیں۔ جس وقت جنگ اپنی پیک پر ہوتی ہے، مولا علی کو پکڑاتے ہیں تاکہ جنگ کا نقشہ بدلا جا سکے۔ مولا علی مبارزت کرتے ہیں، اور وہاں سے دوسری طرف سے کفار کی طرف سے ابو سعد طلحہ یا ابی طلحہ نکلتے ہیں۔ وہ جب کافر نکلتا ہے تو مولا علی اس کے شانے پر ایک کاری ضرب لگاتے ہیں اور وہ تڑپنے لگتا ہے، اور اسی عالم کے اندر وہ برہنہ ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے اتر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر رک کے سمجھ لیجئے، مولا علی صرف شیر خدا، شیر رسول نہیں بلکہ حیا کے بھی پیکر تھے، کہ وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ بندہ آیا تو گردن اڑا دی۔ جب یہ عالم دیکھا کہ وہ بے بسی کے اندر ہے، یا اس نے جان بوجھ کے اپنے کپڑے اتار دیے ہیں یا برہنہ ہو گیا ہے، تو آپ نے اپنا رخ انور اس شخص سے، اس کافر سے پھیر لیا۔ لیکن اس کو ضرب اتنی کاری لگی ہوئی تھی کہ لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ اے مولا علی یا حضرت علی، آپ نے اس شخص کو کیوں چھوڑ دیا جبکہ وہ آپ کی تلوار کے اوپر تھا؟ تو آپ نے بتایا کہ اس طرح وہ برہنہ ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بعد میں قتل کر دیا۔ یعنی مورخین بتاتے ہیں کہ وہ آپ کی ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ یہاں پر ہم ایک اور چیز بتاتے چلے کہ آگے بھی مزید جنگوں کے اندر کچھ ایسے واقعات ہم نقل کریں گے کہ جب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا، اور کچھ مسلمانوں کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ مولا علی اس حیا کے پیکر ہیں کہ ان کے اگر آپ سامنے اپنی سطر کھول دو جنگ کے اندر یا برہنہ ہو جاؤ تو مولا علی چھوڑ دیتے ہیں ضرب سے یا قتل کرنے سے، یا تلوار ہٹا لیتے ہیں۔ تو کچھ جنگوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جب آپ کی کچھ ایسے تنازعات ہوئے تو انہوں نے یہ چیز ٹرک کے طور پہ یوز کی کہ جب آپ کی تلوار کے نیچے آتے تو وہ اپنے آپ کو برہنہ کر دیتے۔ وہ واقعات بھی اگلی اقساط کے اندر بیان کریں گے، جس کو بدایع والنہایہ امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا اور دیگر مورخین نے بھی۔ تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام کے اوپر بھی گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے کفار کی طرف سے، اور لوگ تتر بتر ہوئے ہوتے ہیں اس جنگ کے اندر، کیونکہ یہ بھی افواہ ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، تو مولا علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے کھڑے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کے اوپر پتھروں کی بھی بارش کی جاتی ہے اس جنگ کے اندر، کیونکہ آپ کفار کو آپ تک پہنچنے سے مسلمان بچا رہے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو نبی علیہ السلام کے یہاں اس جگہ پر جو خول ہوتا ہے، جو آہنی ٹوپی ہوتی ہے جسے خود بھی کہتے ہیں، یا پھر
جسے آپ کہہ لیں جنگی ساز و سامان کے اندر ایک اہم چیز ہوتی ہے، تو وہ پتھر لگنے سے وہ جو تھی وہ یہاں آپ کے دھنس گئی، اور نبی علیہ السلام کے آگے سے دانت بھی ڈیمیج ہوئے۔ تو اس وقت بھی مولا علی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور آپ کی مرہم پٹی اور آپ کو اس سچویشن سے ریکور کرنے کے لیے مولا علی نے آپ کا بہت ساتھ دیا، اور آپ کی جو وہ آہنی ٹوپی تھی نبی علیہ السلام کے چہرے کے اندر جو ہے وہ دھس گئی تھی، اس کو بڑی مشکلوں سے آپ نے حضرت عمر کے ساتھ، یعنی مولا علی نے حضرت عمر کے ساتھ مل کے اس کو نکالا، آپ کا خون صاف کیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی ایک روایت لے کر آئے ہیں، اس کے اندر بھی اس واقعے کے بعد کا بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام جب بہت زیادہ زخمی تھے تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی آئی، اور مولا علی جو ہے اپنی جو زرہ ہے اس کے اندر، یا اپنی جو ڈھال تھی اس کے اندر پانی بھر بھر کے لاتے تھے، اور بی بی فاطمہ آپ کا خون روکنے کی کوشش کرتی تھیں، کیونکہ آپ کا خون بہت زیادہ نکل رہا تھا فوارے کی شکل میں۔ تو بی بی فاطمہ نے پھر اس وقت ایک ٹیکنیک یہ یوز کی کہ ایک چٹائی یا کوئی چیز تھی، اس کو جلا کر راکھ بنا کر آپ کا خون والی جگہ پر لگایا، تو آپ کا خون رک گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی علیہ السلام کی ہر مصیبت میں آپ کے ساتھ ہوتی تھیں، جنگوں میں بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ جیسے ایک ضمناً واقعہ یہاں پر بتائے جاتے ہیں کہ جس وقت آپ بچی تھیں یا چھوٹی عمر کی تھیں، اور کفار نے آپ کے اوپر کوئی اونٹ کی اوجڑی لاد دی نماز کے دوران بیت اللہ کے پاس، تو مسلمانوں میں سے کوئی نہیں آیا آپ کے اوپر سے اوجڑی اتارنے کے لیے، جو بھی مسئلہ تھا، لیکن بہرحال بی بی فاطمہ اس وقت آئی، چھوٹی تھی، اور آپ کے اوپر سے وہ اوجڑی اتاری۔ اور جنہوں نے یہ کام کیا تھا نبی علیہ السلام نے ان کو بد دعا بھی دی، اور پھر وہی لوگ بدر کے اندر قتل بھی ہوئے۔ لیکن بہرحال یہاں احد کے میدان کے اندر مولا علی کی شجاعت کا ہم نے بھی کچھ ذکر کیا، اور اس کے بارے میں ہم نے جو کچھ روایات تھیں اس میں سے کچھ پڑھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ سے کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت بھی ایسی ہے کہ اس سے عورتوں کو سمجھنے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش کریں گے کسی وقت اسپیشل ان کی زندگی کے اوپر بھی کوئی سیریز ریکارڈ کریں یا نشست ریکارڈ کریں، جو ہماری بہنوں کے لیے اور ماؤں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہونی چاہیے، کہ بی بی فاطمہ کا اسوہ حسنہ کیا تھا عورتوں کے لیے، اور لوگوں نے آج عورتوں نے خود کو کیا بنا لیا ہے۔ تو اگلی اقساط کے اندر ہم مزید مولا علی کی زندگی کے واقعات نقل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔